معزز و محترم سامعین کرام و ذوی الاحتشام علماء کرام و برادران اسلام و خواہران اسلام، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز حاضرین و مکرم سامعین کرام، مجھ سے پیشتر جناب قاری کاظم رضا صاحب سے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور یکے بدیگرے ابھی ایک سے ایک بڑے سے بڑے خطیب اور بڑے سے بڑے شعرائے اسلام کو آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ بڑی ہی بابرکت یہ محفل ہے جس میں ہم اور آپ تشریف فرما ہے، اور اللہ جل مجدہ الکریم کا بڑا فضل و کرم ہے، کیری کی اس مبارک سرزمین پر کہ ہر روز ہر رات کسی نہ کسی کے ہاں محفل ضرور سج رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محفل میں جا کر کے آپ آخرت کی پونجی جمع کر رہے ہیں۔ اور آپ علماء کرام کی گفتگو کو سماعت فرما کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ حضرات محترم، میں چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور چند ہی منٹ میں جو 25 منٹ کا وقفہ دیا گیا ہے، انشاءاللہ العزیز میں 10 سے 15 منٹ میں ہی اپنی باتوں کو آپ کے سامنے عرض کر کے چلا جاؤں گا۔ حالانکہ آپ لوگوں کا ذہن اور مزاج جو ہے وہ صرف آج گانے اور بجانے والی ہو چکی ہے، جبکہ صحیح اصلاح ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف خطاب سے ہوتی ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں جو باتیں ہوتی ہیں اس سے اصلاح ہوتی ہے، اور میں نے قرآن مجید و فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ میں اسٹیج کا کوئی بہت ہی بڑا خطیب نہیں ہوں، میں ایک مسجد کا امام ہوں، اور اصلاح کے طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کھلو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، کھاؤ، صاف ستھری چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے طور پر تجھے عطا فرمایا ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکریہ ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ دوسری جگہ پر اللہ ارشاد فرماتا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، کھاؤ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر پیدا کیا ہے حلال چیزیں تمہارے لیے، مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدم پر قدم رکھ کر کے نہ چلو، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس پر کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے آج کے تبرک کے طور پر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کی زندگی کی بقا اور تحفظ کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے اسی چیز کو حلال، اسی چیز کو کھانے کے لیے کہا ہے جو اس کے لیے حلال ہے۔ حکمت رب بھی یہ ہے کہ جس چیز سے دنیا و آخرت میں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے۔ اس چیز سے اللہ جل مجدہ الکریم نے انسان کو روکا ہے۔ حالات حاضرہ میں آج اس دنیا میں انسان اتنا لاپرواہ اور دنیا دار ہو چکا ہے کہ اسے حلال و حرام کی تمیز تک نہیں ہے۔ انسان یہ فرق ہی نہیں کر پاتا ہے کہ کس چیز کو ہمیں کھانی چاہیے اور کس چیز کو ہمیں نہیں کھانی چاہیے۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو اپنے موضوع سخن بنایا ہے وہ شراب نوشی ہے اور نشہ خوری ہے، اور میں آپ کے سامنے اس لیے اس بات کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ نہ تو منقبت تو ڈھیروں سماعت فرماتے رہتے ہیں، تقریریں بہت سماعت فرماتے رہتے ہیں، لیکن اصلاح کے طور پر جو شراب آج ہماری نسل نو میں جو پنپ رہی ہے، اور جو شراب نوشی جس قدر ہماری نسل نو میں بڑھ رہی ہے، اس کا خمیازہ بہت ہی جلد یہ امت مسلمہ بھگتنے کے لیے تیار ہوئی۔ شراب نوشی اور نشہ خوری آج ایسا بڑھ چکا ہے، اللہ اکبر۔ ہمارے اس چھوٹی سی مجلس میں بہت ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے لت پکڑ چکے ہیں۔ شراب نوشی کو اس طریقے سے عام کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے خود دیکھا کہ قاری کاظم صاحب نعت پڑھ رہے تھے اور شراب کے نشے میں وہ جھوم رہا تھا، شراب کے نشے میں وہ آپ کے سامنے آ کر کے جھوم رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شراب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش۔ شراب نوشی حرام ہے، اور جس طریقے سے آج کا دور ہے کہ شراب کا بھی نام بدل چکا ہے، جس طریقے سے دنیا نے ترقی کی ہے، اس ترقی یافتہ دور میں شراب کے بھی کئی نام بدل گئے ہیں۔ کسی نے اس کو بیئر کہہ دیا، کسی نے اس کو وسکی کہہ دیا، کسی نے اس کو جو ہے نا فروٹ کا جوس کے نام سے اس کو موسوم کرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی رات کو اگر دین کہہ دے تو رات کے اندھیرے کو اجالے میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شراب کا کوئی دوسرا نام رکھ دے تو اس کو کوئی حلال نہیں بنا سکتا ہے، کیونکہ رب نے واضح طور پر قرآن مجید میں فرقان حمید میں شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اس کا نام بدلنے کا تو یہ شیطان کی عادت ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو جب آپ کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، اور شجر ممنوعہ کے پاس جانے سے روکا گیا، کہا کہ اس درخت کے پاس مت جانا، تو شیطان
ایک ہمدرد بن کر کے آیا اور کہا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں. یہ شجر ممنوع نہیں بلکہ شجرۃ الخلد ہے، اگر اسے کھا لو گے تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. رب نہیں چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو، یہ سلطنت تمہاری رہے گی اگر کھا لو گے اسے. تو آج جو شراب کے نام کو بدلتے ہیں یہ شیطان کے پیروکار ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے شجر ممنوع کا نام جو بدل کر کے رکھا تھا وہ ابلیس نے رکھا تھا، شیطان نے رکھا تھا، اور آج اسی کے پیروکار، اسی کے راہ پر چلنے والا یہی انسان شیطان کی پیروی کرتے ہوئے آج شراب کو وسکی کے نام سے، آج شراب کو بیئر کے نام سے، آج شراب کو جوس اور فروٹ کے جوس سے موصول کرتے ہیں، حالانکہ یہ شراب ہی رہے. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس اسمہما واکبر من نفعہما. اس طریقے سے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ شراب کے بارے میں آپ کہہ دیجئے یہ شراب یہ حرام ہے اور اس میں اگر تمہارے لیے کچھ دیر کے لیے فائدے ہیں لیکن اس میں تمہارے لیے بڑا گناہ ہے. آج یہ ہے نا کہ جب کسی کی دقتیں اور پریشانیاں بڑھ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ شراب پینے سے ٹینشن دور ہو جاتا ہے، لیکن اے نوجوانانہ نسل آپ سن لو اور کان کھول کر کے سن لو، تھوڑی دیر کے لیے اس کا ٹینشن دور تو ہو جاتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اوپر وبال ہی وبال آتا ہوا نظر آتا ہے. شراب کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے اور خمر کا لغوی معنی ہوتا ہے ڈھانپنا. جب شراب تیار کیا جاتا ہے تو اس کے برتن کو ڈھانپا جاتا ہے، اس کو لغوی معنی میں ڈھانپنے کے معنی میں کہا جاتا ہے اور شرعی معنی میں شراب کو خمر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جب شراب پیتا ہے تو اس انسان کے عقل کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، اس انسان کا عقل کام نہیں کرتا ہے. جس طریقے سے شراب تیار کرنے کے وقت اس برتن کو ڈھانپا جاتا ہے اسی طریقے سے شراب پی لیتا ہے جب انسان تو اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کی نظر میں بہن کی عزت و حمیت تو غیرت نہیں رہتی ہے، بیوی کی کوئی عزت نہیں رہتی ہے، نہ باپ کو باپ سمجھا جاتا ہے، نہ ماں کو ماں سمجھا جاتا ہے، نہ اپنی عزت کا خیال کرتا ہے، نہ اپنے نسل کا خیال کرتا ہے، نہ اپنے معاشرے کا خیال کرتا ہے، اور وہ دنیاوی طور پر بدنام تو ہوتا ہی ہے، رب کی بارگاہ میں بھی وہ جو ہے نا ذلیل و خوار ہوتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو شراب کا نام بدل کر کے اسے کچھ اچھے الفاظ سے یاد کر کے اسے پئیں گے اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا. اور رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں اللہ زمین میں دھسا دے یا پھر رب ذوالجلال اس کو سور اور بندر کی شکل و صورت میں تبدیل کر دے. حضرت مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک بوند دریا میں پڑ جائے، دریا سوکھ جائے، سوکھنے کے بعد اس جگہ گھاس پیدا ہو جائے اور پھر میں اپنے جانور کو لے کر کے جاؤں تو میں اس جگہ کے گھاس کو بھی اپنے جانور کو کھلانا پسند نہیں کروں گا. حضرات محترم، شراب کے متعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو شراب کے نام کو تبدیل کر دیا جائے گا، برتن کو الٹ دیا جائے گا. تو صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شراب کے نام کو تبدیل کر کے وہ پیا کریں گے. صحابہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ رب نے قرآن میں واضح طور پر اس کے حرام ہونے کی باتیں عرض کی ہے اور آیت نازل فرمائی ہے، تو رب ذوالجلال کے پیار رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोग सबसे ज्यादा जलील और रजील हुआ करेंगे और उनके ऊपर 10 उनकी खराबियां बताई गई और 10 ऐसे अशखास पर लानत की गई। कहा कि जो शराब बनाता है उसके ऊपर लानत, जो शराब लाता है उसके ऊपर लानत, जो इंतजाम कराता है उसके ऊपर लानत, जो जहां पर लेकर के जाता है उसके ऊपर लानत, जो उसके लिए तैयार बोतल या गिलास करता है उसके ऊपर लानत। इतने अशखास पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी। और मैं देख रहा हूं कि आज अल्लाह के फजल करम से सुल्तानुल मशाइख हुजूर शेखुल मुस्लिमीन अलैहि रहमत व रिजवान के फैजान करम से जो आज उरूज मेरे कई की सरजमीन के लोगों को मिली है और जो अल्लाह ने फजल करम फरमाया है, कल यहाँ के इंसान दूसरे जगह जहाँ की हमारी माँ और बहनें और भाइयां जाकर के काम करते थे और बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आज अल्लाह ने इज्जतों से नवाजा, मालो दौलत व मनाल से नवाजा, आज असर रसूख से नवाजा, आज खूब दौलत कमा रहे हैं, खूब माल कमा रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही गांव के और हुजूर शेखुल मुस्लिमीन के शहदाई आज वो जो नौजवान नस्ल है वो शराब के लत में पड़े हुए नजर आ रहे हैं, शराब पी रहे हैं वो। और हजरत मोहतरम, ये शराब बहुत बुरी आदत है। इस्लाम में 5 चीजों की हिफाजत बुनियादी मकसद बताया गया है। दीन की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत और अक्ल की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत। जब तक दीन की हिफाजत नहीं करेंगे तब तक आप सही तरीके से अल्लाह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। गैर मुस्लिमों की जिंदगी को देख लीजिए, मानो मनाल खूब है लेकिन उनके सामने कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई उनके सामने जन्नत और दोज़ख की बात नहीं है। दुनिया सिर्फ दुनिया है, आखिरत उसके सामने कुछ नहीं है। उसकी जिंदगी को देख लीजिए। इसलिए इस्लाम का बुनियादी मकसद है कि सबसे पहले तुम अपने दीन की हिफाजत करो। जान की हिफाजत इसलिए जरूरी है कि जब जान की हिफाजत करेंगे तब तो आप मस्जिद बनवाएंगे, तब तो ये फिर आप स्टेज सजा करके उलमाए किराम की मजलिसें जमा करेंगे और उलमाए किराम की कोई शिरकत फरमा कर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनेंगे। माल की हिफाजत इसलिए बुनियादी मकसद बताया गया है, जब तक माल नहीं होगा तब तक कुरान को छाप करके दूसरों तक कब तक कैसे पहुंचाओगे? मस्जिदें नहीं, मस्जिदें किस तरीके से बनवाओगे? ज़कात और सदक़ात और खैरात अतियात दे करके मदरसे की किस तरीके से तुम मदद करोगे? और जो गुरबा यतीम फुकरा मसाकीन है उसकी किस तरीके से पेट को पालोगे, उस तक किस तरीके से मदद पहुंचाओगे? तो जान की हिफाजत इस्लाम का बुनियादी मकसद है, दीन की हिफाजत इस्लाम का बुनियादी मकसद है, माल की हिफाजत इस्लाम का बुनियादी मकसद है, अक्ल की हिफाजत इस्लाम की बुनियादी मकसद है और उसके साथ साथ नस्ल की भी हिफाजत बुनियादी मकसद। जब आपकी नस्ल सही होगी तो उसके दिल में हुब्बे रसूल होगा, उनके दिल में हुब्बे रसूल होगा। मोहब्बत रसूल का शमा जब जलेगा तो फिर कैरी की तरीके से गौ चमकता हुआ, दमकता हुआ, जगमगाता हुआ नजर आएगा। आज हर घर के छत पर देख लीजिए रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे लहरा रहे हैं। ये नस्ल की हिफाजत है। आप जब अपने नस्ल को, आप जब अपने औलाद को सही तरबियत देंगे, सही तरीके से उसे दीन की बातें समझाएंगे, उसे कुरान और उसे अहादीस उसके निगाहों के सामने रखेंगे, तब तो फिर वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ चलेगा। और फिर जब आप इस दारे फानी से कूच करके आएंगे तो फिर वो आपके कब्र पर पहुंच करके आपके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। शायद टाइम हो गया है, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हज़रात मोहतरम, बस मैं
50 ہو گیا ہے، 2-3 منٹ آپ کے سامنے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. پڑھے بابا سے بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بھوت یہ سب شیطان کے کام ہے، برے کام ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان چیزوں سے رب نے بچنے کے لیے کہا ہے. شراب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری بیماری کی ماں ہے، اور ماں بچے کو جنم دیتی ہے، اسی طریقے سے شراب پینے کے بعد یہ برائیوں کو جنم دیتی ہے. بلم باورا کو کون نہیں جانتا؟ میں اس کی تاریخ اور اس کی پوری ہسٹری، پوری اس کی کہانی اور پورا واقعہ تمام عرض کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن جب اس نے یہ اس چیز کو جب وہ کرنا چاہا تو سب سے پہلے ایک خاتون کے ذریعے سے اسے شراب پلایا گیا. ان کا دماغ معاف ہوا، پھر ان کے سارے کرتوت ہوئے. تو حضرات محترم، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ شراب جو پیتے ہیں وہ اس سے توبہ کرے. اصلاح معاشرہ کے طور پر یہ ایک فقیر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ نے آپ کی عزتوں سے نوازا ہے، مال و منال سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، تو اپنے اس پیسے کی حفاظت کرو اور اس سے اپنے بیک گراؤنڈ کو مضبوط کرو. حالات حاضرہ کو آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طریقے سے کہ کس طریقے سے آپ کیری کی سرزمین پر ہے نا، کچھ آپ کو پتا نہیں چلتا. آپ دوسری اسٹیٹ میں جاؤ، چھتیس گڑھ میں رہو، جب غیروں کی جماعت میں، غیروں کے بھیڑ میں جب آپ رہیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کتنے ابھی گرے ہوئے ہیں دنیاوی طور پر اور کتنے کمزور ہیں. ہماری بات آواز کوئی اوپر تک پہنچانے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. 2016 میں انڈین ایکسپریس نیوز جو ہے اس نے یہ کہا تھا ہر 96 منٹ پر ایک شخص شراب سے مرتا ہے. 2017 میں این ڈی ٹی وی یہ کہا تھا کہ ہر 46 منٹ پر ایک شخص جو ہے نا وہ شراب کی نشے کی وجہ سے اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ اس کی موت ہوتی ہے. اور شراب پینے کی وجہ سے ہر 96 منٹ پر جو ہے نا سڑک حادثے ہوتے ہیں. اور تمل ناڈو کی سرزمین پر 30 سالہ 35 سالہ جو خاتون ہیں جو بے وگی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر جو 30-35 سالہ خاتون ہیں ان کے شوہر شراب کے نشے سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیرلا کی سرزمین پر ہر 25 میں سے ایک افراد ایسا ہے جو شراب کے نشے سے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو جو ہے نا وارتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے شراب بہت بری چیز ہے، شراب بہت بری چیز ہے، اس لیے ہمیں شراب سے بچنی چاہیے. اللہ نے آپ کے لیے حلال رزق پر پیدا فرمایا ہے. حلال رزق جب آپ کے لیے پیدا فرمایا ہے تو حلال رزق کو کھاؤ، اللہ کی عبادت کرو. خود اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، صاف ستھری چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم ہمیں اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور اے رب ذوالجلال حضور شیخ المسلمین علیہ الرحمت و رضوان کے صدقہ طفیل سے ہمارے کئی کے نوجوانان نسل کو شراب کی لت سے بچائے اور پوری امت مسلمہ کو اس شراب جیسی منحوس چیز سے جو ہے نا فارغ البال ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.